الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی رسول سفیر رسول حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ابتدائے اسلام میں ہی اسلام کو قبول کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو سفیر کے طور پر بھیجا۔ جب فارس کے بادشاہ کو خط بھیجنا تھا تو خط لے کر جانے والے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری مدینہ المنورہ کی طرف۔ ہجرت کے 19 سال بعد حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی دور خلافت تھی کہ آپ نے ایک لشکر رومیوں کے قتال کے لیے بھیجا۔ وہاں جو صحابہ اکرام کو روانہ کیا ان کی سربراہی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کر رہے تھے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں مارکے میں پہنچے تو آپ کو قید کر لیا گیا۔ قید کرنے کے بعد روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو روم کے بادشاہ نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیسی شخصیت ہے۔ پھر اس نے ایک فتنہ ان کی طرف لانے کی کوشش کی، کہنے لگا عبداللہ بن حذیفہ میں تجھے اپنی حکومت میں آدھا حصہ دیتا ہوں، میں حکومت میں تمہیں نائب وزیر اعظم بنا دیتا ہوں، تو نصرانی مذہب اختیار کر لے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، مر تو سکتا ہوں لیکن مذہب نہیں بدل سکتا۔ پھر اس نے ایک خوبصورت عورت ایک فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر بھیجی۔ جہاں آپ قید تھے وہاں برہنہ حالت میں خوبصورت عورت آ کر گناہ کی طرف بلانے لگی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس عورت کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنی آنکھیں جھکا لی اور آپ نے صاف انکار کر دیا کہ ہماری شریعت میں ایسی کوئی بھی پہلو نہیں ہے کہ میں تیری طرف راغب ہوں، لہذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور غلام ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تو یہاں سے چلے جا، میں کبھی بھی تیری طرف راغب نہیں ہوں گا۔ وہ چلے گئی۔ پھر تیسرا اس نے ایک فتنہ اور برپا کیا، آزمائش کی ایک اور گھڑی سامنے لائی۔ آپ نے دربار میں تیل کا ایک کرا منگوایا، آگ جلائی، جب تیل ابلنے لگا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو بلایا۔ عبداللہ بن حذیفہ کو کہنے لگا کہ تو نصرانی مذہب اختیار کرتا ہے یا پھر آگ میں ڈال دوں، اس تیل میں دھونس دوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک شخص کو تیل میں دھونسا جو تھوڑی دیر بعد ہی جل کے راکھ ہو گیا۔ وہ صرف ایک ڈر پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ شاید اب موت کا ڈر ہے، یہ مذہب بدل لے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں لے کر آیا کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، بلکہ میں اس لیے آنسو لے کر آیا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے ہیں کہ میری ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہوتی تو اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دیتا۔ اس نے دیکھا یہ تو پختہ ارادہ پرعزم شخصیت کا مالک ہے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن حذیفہ کو میرے پاس لاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو کہنے لگا کہ تو میری پیشانی کو چوم لے، بوسہ دے دے، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں یہ بھی تیری شرط منظور نہیں ہے، میں ایک نصرانی، ایک بدعقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کی پیشانی کو نہیں چوموں گا۔ پھر اس نے اگلی ڈیمانڈ کی کہ میں جتنے مسلمان قید کیے ہیں سب کو چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ
حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے سوچا کہ اس کی پیشانی کو چوم لوں تاکہ میرے بھائی آزاد ہو جائیں۔ آپ نے اس کی پیشانی کو چوما، اس نے حسب وعدہ تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک تشریف لا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آپ نے گلے لگایا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن حذیفہ تو نے کمال کر دیا۔ صحابہ کرام خوشی کے ساتھ ان کو کہا کرتے تھے کہ تمہارے ایک بوسے نے کتنے مسلمانوں کی جانیں بچائیں۔ تجھے سلام، صحابہ تجھے سلام۔